مجھے یہ بتا دیجیے کہ اس وقت اس ریجن کے اندر اگر ہم بات کریں افغانستان کی یا پھر جو ایکسپارٹا ہے قبائلی اضلاع ہے یا خیبر پختونخوا یا اوور آل پاکستان ہے، خصوصاً تو ہمارے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہے یہ افیکٹ ہوتے ہیں جتنا بھی ٹیررزم کا ایک نیا ویو آتا ہے یا کوئی نئی جنگ چھڑتی ہے۔ آپ کے اندازے کے مطابق اس خطے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن اس خطے کے اندر تو جب ہم نے دیکھا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا، کئی لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، کئی لوگوں نے، بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہاں پر، سیاسی قیادت نے تصاویر لگا کر ان کو اس کے اوپر لکھ دیا کہ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جب معاہدہ ہوا تھا۔ شاید ہماری پارٹی ہی واحد پارٹی تھی جب یا ہماری جو لیڈرشپ تھے ہماری پارٹی کی اس وقت، تو شاید ہم نے پارٹی نہیں بنائی تھی، لیکن ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی اس چیز کو اپوز کیا کہ یہ افغانستان کی تباہی و بربادی کا منصوبہ ہے، اور آگے جا کر یہ پھر یہ تباہی یہاں پر پھیلے گی۔ پھر وہی ہوا، اسی طریقے سے وہاں پر افغانستان سے زبردستی وہاں کی حکومت سے لوگوں کو جیلوں سے رہا کروایا گیا۔ پھر جس طریقے سے اسٹیٹ کو کولیپس کیا گیا، جتنا وہ ڈپینڈنٹ تھا غیر ملکی فورسز پر، نیٹو امریکن فورسز پر، جتنا وہ ڈپینڈنٹ تھی وہ اسٹیٹ، اور اچانک وہ سب کچھ انہوں نے وہاں سے کھینچ لیا اور وہ اسٹیٹ کولیپس کر گئی، تو اس میں امریکہ کا بنیادی کردار تھا۔ اور چونکہ ان کا آبجیکٹیو یہی تھا کہ بھئی یہ اس پورے ریجن کو، افغانستان کو بھی ہم ان کے حوالے کریں اور اس پورے ریجن کو ہم ان کے حوالے کریں، تاکہ یہ پورا جو ریجن ہے یہ دہشت گردی کا ایک گڑھ ہو، اور جتنی بھی ریجنل پاور ہے، چائنا ہے، روس ہے، وہ ان سے جو کنیکٹیوٹی وہ چاہتے تھے، جو اکنامک کنیکٹیوٹی وہ چاہتے تھے، جو اقتصادی طور پر وہ بڑھ رہے تھے، اور پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے پورے ریجن کو وہ آپس میں کنیکٹ کر رہے تھے، تو وہ شاید اپنے لیے یہ خطرہ سمجھتے تھے کہ بھئی وہ جو ان کی ایک انٹرنیشنلی ایک ہیجمنی ہے، اس کو تھوڑا خطرہ وہ محسوس کر رہے تھے، تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے ان پورے پروجیکٹس کو انہوں نے یہ چیز، اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ پورے ریجن جو ہے یہ پوری دنیا کی دہشت گردی کے گڑھ بن رہے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کو تکلیف ہے، وہ وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، چائنا بھی پریشان ہے کیونکہ ووہان کوریڈور تک یہاں پر طالبانائزیشن پہنچ گئی ہے۔ ایک ان میں اس میں یہ ریجنل قوتوں کی بھی ایک غلطی یہ تھی کہ جب طالبان نکل رہی تھی تو وہ بھی بڑا خوشی سے اس چیز کو، جب امریکہ نکل رہا تھا تو بڑے خوشی سے اس چیز کو سپورٹ کر رہے، تو وہ کہتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ طالبان کو کوآپٹ کر لیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو پھر وہ استعمال کریں گے، لیکن ان کی یہ غلط فہمی تھی اور وہ پریکٹیکلی ٹھیک ثابت ہو رہی ہے۔ اب پھر سے دیکھیں نا، وہ جتنی بھی طالبان مخالف قوتیں ہیں، وہ روس بھی ان کو پھر اب سپورٹ کر رہا ہے، اور چین کے لیے اب شاید فی الحال وہ اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ اب سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، کیونکہ میرے خیال میں وہ بھی اس طرح کی سچویشن پہلی دفعہ وہ فیس کر رہے ہیں۔ بڑا سموتھ انہوں نے ان کی فلائٹ رہی ہے، تو وہ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے تو وہ ان کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی طالبان کو oblige کرے، ان کو خوش کرے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے، لیکن وہ چیز ہو نہیں رہی جس طرح وہ چاہتے تھے۔ طالبان یا جو ملیٹنسی جس بھی شکل میں ہے، وہ بالکل ان کے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ اب وہ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال انہوں نے اپنے کارڈز شو نہیں کیے، لیکن خدشات ہے، کیونکہ جب بھی یہاں سے وفود جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ یہ جو خدشات ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جتنا بھی طالبان کو لایا گیا، مطلب کابل تک پہنچایا گیا اور ایک منصوبے کے تحت ان کو یہ پورا ریجن حوالے کیا گیا، تو اس ریجن کا مقصد خالی آپ کا افغانستان ہے یا پاکستان میں بھی ان کے انفلٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ شاید کچھ انٹرنیشنل قوتیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری چیز کی گئی ہے، یہ ایک پورا ایک بفر زون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ افغانستان تو آلریڈی انہوں نے وہاں پر تو انہوں نے قبضہ کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب سے یہ جو ریپبلک کا کولیپس ہوا ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کتنی یہاں پر کاروائیاں بڑھی ہیں،
اور کتنی یہاں پر طالبان کی پریزنس بڑی ہے، تو وہ تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. یہ صرف افغانستان نہیں تھا ان کا، پورا ریجن ان کا ٹارگیٹ تھا، ہمارا پورا پختونخوا، پورا ریجن. یہ آپ دیکھ لینا انن فنن وہ وخان کوریڈور تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا. تو مستقبل میں بھی یہ پورا ریجن ان کا ٹارگیٹ ہے. اور وہ اس کے لیے جتنا بھی وہ جس طریقے سے ان کی ہسٹوریکلی جس طریقے سے وہ یہ گیم کھیلتے رہے ہیں، وہ کافی تجربہ ہے ان کا. افغان طالبان کا نہیں، افغان طالبان تو وہ تو ایک موہرا ہے نا اس پورے گیم میں. دیکھیں نا یہاں پر آپ نے دیکھا امریکہ آیا، پہلے وائلنس کا ایک سرکل ہے جس کو وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. پہلے مجاہدین آئے، پھر مجاہدین کے بعد طالبان آئے، طالبان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت بنانا چاہتے ہیں، ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں. پھر اس جمہوری ریاست کو بھی انہوں نے اس کا بھی کولیپس ڈیلیبریٹلی بائی فورس کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر طالبان آئے. اب دیکھیں نا وہاں پر داعش بھی پھیل رہی ہے. تو وائلنس کا ایک پورا سرکل ہے. اس میں پھر یہ جو محرے ہیں، یہ جو مختلف ناموں سے پرانا طالبان، ڈنگرا طالبان، یہ تو یوز ہوتے ہیں، پہلے بھی استعمال ہو رہے ہیں، ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں. ان کا تھوڑا بہت وہ ان کی اتنی کوئی سے نہیں اس پوری گیم میں. تو وہ اسی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو لے کر اس پورے ریجن کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہاں آپ دیکھ لیں مطلب 15 اگست سے پہلے کی سچویشن یہاں پر حالات ٹھیک نہیں تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل تھے، لیکن اس کے بعد کی جو سچویشن ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بھائی کتنی تبدیلی آئی ہے.